بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سونا صرف ایک دھات نہیں بلکہ پاکستان میں یہ اعتماد، تحفظ اور خوف تینوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب کرنسی کمزور ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے یا سیاست میں بے یقینی پھیلتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کی نظر سونے پر جاتی ہے۔ مگر جس سونے کو ہم سب محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ایسا نظام موجود ہے جس کے کئی پہلو عام آدمی کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ پاکستان میں سونے کی مارکیٹ بظاہر سادہ دکھائی دیتی ہے۔ بازار میں روزانہ ریٹ لگتے ہیں، زیورات بنتے ہیں اور خریدار بیچنے والے موجود ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ مارکیٹ کئی سطحوں پر کام کرتی ہے، جہاں عالمی قیمتیں، ڈالر کی قدر، درآمدی قوانین، ذخیرہ اندوزی اور غیر رسمی کاروبار سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی قیمت صرف مانگ اور رسد سے نہیں بدلتی، بلکہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سونے کا باقاعدہ صنعتی یا کان کنی کا نظام موجود نہیں۔ ملک میں استعمال ہونے والا زیادہ تر سونا درآمد کیا جاتا ہے یا غیر رسمی راستوں سے آتا ہے۔ اس صورتحال نے ابتدا ہی سے سونے کی مارکیٹ کو غیر شفاف بنا دیا۔ ریاستی سطح پر کبھی بھی مکمل ڈیٹا موجود نہیں رہا کہ ملک میں اصل میں کتنا سونا گردش میں ہے اور کتنا ذخیرہ ہو چکا ہے۔ ابتدائی برسوں میں یعنی آزادی کے بعد سونا زیادہ تر زیورات تک محدود تھا۔ لوگ شادی بیاہ یا مشکل وقت کے لیے سونا رکھتے تھے۔ مگر جیسے جیسے معیشت میں اتار چڑھاؤ آیا، لوگوں نے سونے کو باقاعدہ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر ان ادوار میں جب روپے کی قدر تیزی سے گری، سونے کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر تیل کے بحران اور مہنگائی نے دنیا کو متاثر کیا، پاکستان میں بھی سونا محفوظ پناہ گاہ سمجھا جانے لگا۔ مگر اسی دور میں ایک اور رجحان نے جنم لیا اور وہ تھا اسمگلنگ۔ چونکہ سونے کی درآمد پر سخت پابندیاں اور ٹیکس موجود تھے، اس لیے غیر قانونی راستوں سے سونا ملک میں آنا شروع ہوا۔ یہ سونا نہ صرف سستا پڑتا تھا بلکہ ریاستی کنٹرول سے بھی باہر تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سونے کی مارکیٹ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک وہ جو کاغذوں میں موجود تھی اور دوسری وہ جو حقیقت میں چل رہی تھی۔ سرکاری نرخ اور بازار کے اصل نرخ میں فرق پیدا ہونے لگا۔ عام خریدار یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اصل قیمت کیا ہے اور قیمت اچانک اوپر نیچے کیوں ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سونے کے تاجر صرف زیورات بنانے والے نہیں رہے، وہ مارکیٹ کے طاقتور کھلاڑی بن گئے۔ بڑے تاجر قیمتوں پر اثر انداز ہونے لگے، ذخیرہ اندوزی عام ہو گئی اور افواہوں کے ذریعے مارکیٹ کو ہلایا جانے لگا۔ جب بھی سیاسی یا معیشی بحران آتا، سونا اچانک غائب ہو جاتا یا اس کی قیمت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی۔ یہاں سے سونے کی مارکیٹ ایک سادہ کاروبار نہیں رہی، یہ ایک ایسا نظام بن گئی جہاں خوف، بے یقینی اور منافع سب ایک ساتھ چلتے تھے۔ عام آدمی کے لیے سونا تحفظ تھا، مگر کچھ مخصوص حلقوں کے لیے یہ طاقت اور کنٹرول کا ذریعہ بن چکا تھا۔ اسی بدلتی ہوئی صورتحال نے مستقبل میں بڑے سوالات کو جنم دیا۔ سونے کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی عالمی مارکیٹ کا عکس ہے یا پاکستان میں سونے کی مارکیٹ اپنے الگ اصولوں پر چلتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس پورے نظام کا فائدہ کس کو ہوتا ہے اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ یہ سوالات وقت کے ساتھ مزید گہرے ہوتے گئے اور انہی سوالات کے جواب ہمیں پاکستان کی سونے کی مارکیٹ کے ان رازوں تک لے جاتے ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ پاکستان میں سونے کی تجارت وقت کے ساتھ ایک منظم شکل اختیار کرتی چلی گئی، لیکن اس کے پیچھے موجود نظام کبھی مکمل طور پر دستاویزی نہیں ہو سکا۔ آزادی کے بعد کے ابتدائی برسوں میں سونے کی خرید و فروخت زیادہ تر خاندانی صرافہ کاروبار تک محدود تھی۔ اس دور میں قیمتوں کا تعین مقامی طلب، دستیاب ذخائر اور عالمی رجحانات کے اندازوں سے کیا جاتا تھا۔ ریاستی سطح پر اس کاروبار میں مداخلت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جب پاکستان میں زر مبادلہ کی قلت شروع ہوئی تو سونا ایک متبادل محفوظ اثاثے کے طور پر ابھرنے لگا۔ عام شہریوں نے بینکوں پر اعتماد کے بجائے سونے کو ترجیح دی۔ اسی عرصے میں صرافہ بازاروں نے غیر رسمی طور پر ذخیرہ اندوزی کا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اس عمل نے سونے کو صرف زیور نہیں بلکہ سرمایہ کاری کا ذریعہ بنا دیا۔
1975 کے بعد جب عالمی سطح پر سونے کی قیمتیں تیزی سے بڑھیں تو پاکستان میں اس کا اثر کئی گنا زیادہ ہوا۔ اس وقت ملک میں درآمدی پابندیاں سخت تھیں اور سونا سرکاری طور پر محدود مقدار میں ہی آ سکتا تھا۔ نتیجتاً اسمگلنگ نے جنم لیا۔ دبئی اور افغانستان کے راستے سونا پاکستان لایا جانے لگا، جس نے مقامی مارکیٹ کو ایک غیر رسمی سپلائی چین سے جوڑ دیا۔ اسی دور میں صرافہ بازاروں کے اندر طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگا۔ چند بڑے تاجر قیمتوں کے تعین میں اثر انداز ہونے لگے۔ روزانہ کی قیمتیں بظاہر عالمی مارکیٹ سے منسلک تھیں، لیکن اصل میں مقامی ذخیرہ اور افواہوں کا کردار زیادہ ہوتا تھا۔ عام خریدار اس نظام کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اعتماد کے ساتھ خریداری کرتا رہا۔ 1980 کی دہائی میں جب افغان جنگ کے باعث خطے میں نقدی اور سونے کی آمد بڑھی تو پاکستان کا سونا بازار مزید پھیل گیا۔ بڑی مقدار میں غیر دستاویزی دولت سونے میں تبدیل کی جانے لگی۔ اس عمل نے سونے کو کالے دھن کے تحفظ کا ذریعہ بنا دیا۔ ریاستی ادارے اس ہجوم کو ناپنے میں ناکام رہے، جس سے نظام مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ بینکنگ نظام اور سونے کے بازار کے درمیان خلیج بھی اسی زمانے میں واضح ہوئی۔ جہاں بینک ریکارڈ اور قواعد کے پابند تھے، وہیں سونے کی تجارت اعتماد، زبان اور روایت پر چلتی تھی۔ یہی فرق بعد میں کئی مالی بحرانوں میں نمایاں نظر آیا۔ لوگوں نے مشکل وقت میں بینکوں کے بجائے سونے پر بھروسہ کیا۔ 1990 کی دہائی میں جب پاکستان نے جزوی طور پر معیشت کو آزاد کیا تو سونے کی مارکیٹ میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ درآمدات پر کچھ نرمی ہوئی، مگر پرانا غیر رسمی ڈھانچہ ختم نہ ہو سکا۔ صرافہ بازار اب بھی مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ عالمی قیمتیں اب زیادہ تیزی سے مقامی مارکیٹ میں منتقل ہونے لگیں۔ اسی عرصے میں میڈیا اور اخبارات نے سونے کی قیمتوں کو روزانہ شائع کرنا شروع کیا۔ اس سے تشاففیت کا تاثر پیدا ہوا، مگر اصل نظام بدستور پیچیدہ رہا۔ قیمتوں میں اچانک اتار چڑھاؤ عام لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بننے لگا۔ بہت سے خاندانوں کی جمع پونجی سونے میں بندھی ہوئی تھی۔ 2000 کی دہائی کے آغاز پر عالمی سطح پر معیشی غیر یقینی بڑھی تو پاکستان میں سونے کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور کرنسی کی کمزوری نے سونے کو ایک بار پھر محفوظ پناہ گاہ بنا دیا۔ اس وقت سونے کی قیمتیں محض زیور کی لاگت نہیں بلکہ خوف اور عدم اعتماد کی عکاسی کرنے لگیں۔ ریاست نے وقتاً فوقتاً سونے کی درآمدات کو قانونی بنانے اور ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں کیں، مگر عوامی رویہ تبدیل نہ ہو سکا۔ لوگ اب بھی نقدی کو سونے میں بدلنے کو زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ اس سوچ نے سونے کی مارکیٹ کو مزید طاقت دی اور بینکنگ نظام کو کمزور رکھا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں پاکستان کا سونا بازار ایک طاقتور مگر غیر شفاف نظام بن چکا تھا۔ اس نظام کے اندر فائدہ بھی تھا اور خطرہ بھی۔ آگے چل کر یہی خطرات بڑے مالی مسائل، تنازعات اور نقصان کا سبب بنے، جن کی جڑیں اسی دور میں پیوست تھیں۔ 1910 کے بعد پاکستان کے سونے کے بازار میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، جس میں قیمتیں صرف رسد اور طلب کا نتیجہ نہیں رہیں بلکہ عالمی مالی نظام سے براہ راست جڑ گئیں۔ امریکہ اور یورپ میں مالی بحران کے بعد مرکزی بینکوں نے بڑی مقدار میں نوٹ چھاپے۔ اس عمل نے دنیا بھر میں افراط زر کے خدشات کو جنم دیا۔ اس صورتحال میں سونا عالمی سطح پر محفوظ اثاثہ بن کر ابھرا اور پاکستان اس لہر سے الگ نہ رہ سکا۔ اسی دوران پاکستان کی مقامی معیشت بھی دباؤ کا شکار رہی۔ بجلی کی قلت، سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی نے سرمایہ کاری کو کمزور کیا۔ روپے کی قدر مسلسل گرتی رہی، جس کا براہ راست فائدہ سونے کو ہوا۔ جب بھی روپیہ کمزور ہوتا، سونے کی قیمت یکدم بڑھ جاتی۔ عام آدمی کے لیے یہ اضافہ ایک انتباہ بن گیا کہ نقد رقم محفوظ نہیں رہی۔ اس دور میں صرافہ بازاروں کا کردار مزید مضبوط ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں کا اعلان اگرچہ عالمی منڈی کے مطابق کیا جاتا تھا، مگر اصل کھیل خرید و فروخت کے حجم سے ہوتا تھا۔ بڑے تاجر ذخیرہ کر کے مارکیٹ میں قلت پیدا کرتے، اس قلت کے نتیجے میں قیمتیں بڑھتیں اور چھوٹے خریدار خوف کے تحت خریداری کرتے۔ یہ خوف قیمتوں کو مزید اوپر لے جاتا۔ اسی زمانے میں ایک نیا رجحان سامنے آیا۔ لوگوں نے زیورات کے بجائے اینٹوں اور بسکٹ کی شکل میں سونا خریدنا شروع کیا۔ مقصد استعمال نہیں بلکہ بچت تھا۔ شادی بیاہ اور روایتی استعمال پیچھے رہ گئے۔ سونا اب گھروں میں تجوریوں اور بینک لاکروں میں بند ہونے لگا۔ اس رویے نے مارکیٹ میں گردش کم اور جمود زیادہ پیدا کیا۔ ریاستی اداروں کے لیے یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ ایک طرف سونے کی بڑھتی ہوئی طلب درآمدی دباؤ بڑھا رہی تھی، دوسری طرف اس کاروبار سے ٹیکس وصولی نہ ہونے کے برابر تھی۔
حکومت نے مختلف اوقات میں سونے پر ٹیکس اور دستاویزات کی بات کی، مگر ہر بار صرافہ برادری کی مزاحمت سامنے آئی۔ دلیل یہی دی جاتی رہی کہ سختی سے سمگلنگ بڑھے گی۔ 2012 کے بعد جب عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آیا تو پاکستان میں اس کا اثر کئی گنا زیادہ محسوس ہوا۔ ایک ہی دن میں ہزاروں روپے فی تولہ کا فرق عام ہو گیا۔ عام سرمایہ کار اس تیزی کو سمجھ نہ سکا۔ بہت سے لوگوں نے بلند ترین قیمت پر خریداری کی، اس امید میں کہ قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ لیکن جب عالمی سطح پر سونے کی قیمت نیچے آئی تو پاکستان میں بھی کمی شروع ہوئی۔ اس مرحلے پر خوف نے لالچ کی جگہ لے لی۔ جن لوگوں نے عروج پر سونا خریدا تھا وہ نقصان سے دوچار ہوئے۔ صرافہ بازاروں میں خریداری کم ہو گئی، لیکویڈیٹی کا مسئلہ پیدا ہوا اور کئی چھوٹے تاجر دباؤ میں آ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار عام لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ سونے کی قیمتیں آخر طے کیسے ہوتی ہیں۔ میڈیا میں بحث شروع ہوئی مگر کوئی واضح جواب سامنے نہ آ سکا۔ نظام کی پیچیدگی اور غیر شفافیت مزید نمایاں ہو گئی۔ اعتماد جو برسوں میں بنا تھا اس میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ اسی دوران ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز نے سونے کے بازار پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ افواہیں، غیر مصدقہ خبریں اور قیاس آرائیاں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ایک خبر یا بیان چند گھنٹوں میں قیمت بدلنے لگا۔ یہ صورتحال عام خریدار کے لیے مزید خطرناک ثابت ہوئی۔ یہ سب عوامل مل کر ایک ایسے مرحلے کی بنیاد رکھ رہے تھے جہاں سونے کا بازار صرف بچت کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ممکنہ مالی بحران کا مرکز بننے لگا۔ آگے چل کر یہی عدم توازن، خوف اور غیر شفافیت بڑے انکشافات اور سخت نتائج کی طرف لے گئی جنہوں نے اس پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2015 کے بعد پاکستان کے سونے کے بازار میں وہ حقائق سامنے آنا شروع ہوئے جو برسوں سے پردے میں تھے۔ ریاستی اداروں نے محسوس کیا کہ سونا محض زیورات یا بچت کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ یہ غیر دستاویزی معیشت کا ایک مضبوط ستون بن چکا ہے۔ بڑے پیمانے پر لین دین بغیر کسی تحریری ریکارڈ کے ہو رہا تھا۔ اس صورتحال نے منی لانڈرنگ اور ناجائز سرمایہ کے خدشات کو جنم دیا۔ اسی عرصے میں وفاقی تحقیقاتی اداروں اور کسٹمز نے سونے کی سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں تیز کیں۔ دبئی اور ایران سے غیر قانونی طور پر آنے والا سونا ایک کھلا راز تھا۔ یہ سونا سرکاری چینل سے درآمد نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس پر ٹیکس بھی ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس اسمگل شدہ سونے نے مقامی مارکیٹ کی قیمتوں اور مقابلے کو بری طرح متاثر کیا۔ حکومت نے پہلی بار سنجیدگی سے صرافہ مارکیٹ کو دستاویزی بنانے کی کوشش کی۔ سونے کے تاجروں کے لیے شناختی کارڈ اور لین دین کا ریکارڈ لازمی بنانے کی تجاویز سامنے آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ سونے کی خرید و فروخت کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، مگر اس کے جواب میں ملک بھر میں صرافہ یونینز نے ہڑتالیں شروع کر دیں۔ تاجروں کا موقف تھا کہ سونا پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ان کے مطابق اگر سخت قوانین نافذ کیے گئے تو کاروبار زمین دوز ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ عوام کا اعتماد ٹوٹ جائے گا اور لوگ کھلے بازار کے بجائے غیر قانونی چینلز کا رخ کریں گے۔ حکومت دباؤ میں آ کر کئی فیصلے مؤخر کرتی رہی۔ اسی دوران اسٹیٹ بینک اور مالیاتی ماہرین نے ایک اور مسئلے کی نشاندہی کی۔ جب لوگ بڑے پیمانے پر سونا خریدتے ہیں تو زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھتا ہے، ڈالر کی طلب بڑھتی ہے، روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے اور پھر سونے کی قیمت دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے۔ یوں ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا کہ بعض اوقات مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے۔ چند بڑے کھلاڑی سونا مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، اس کے بعد قیمتوں میں تیزی آتی ہے اور خوف کی فضا بن جاتی ہے۔ عام خریدار یہی سمجھتا ہے کہ سونا نایاب ہو رہا ہے، حالانکہ اصل مسئلہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر عام سرمایہ کار سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ نہ اسے صحیح معلومات میسر تھیں، نہ کوئی تحفظ۔ جب قیمت بڑھتی تو وہ خریدتا اور جب گرتی تو نقصان برداشت کرتا۔ صرافہ بازار کا فائدہ ہمیشہ طاقتور طبقے کو ہوتا رہا۔ عدم توازن مزید گہرا ہو گیا۔ ریاست کے لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اگر سونے کے نظام کو شفاف نہ بنایا گیا تو اس کے اثرات پوری معیشت پر پڑیں گے۔ ٹیکس خسارہ بڑھے گا، غیر قانونی سرمایہ کو راستہ ملے گا اور عوام کا اعتماد مزید کم ہوگا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں آنے والے برسوں میں سخت فیصلے ناگزیر بنتے گئے۔ یہ فیصلے نہ صرف سونے کے تاجروں بلکہ عام خریدار کے لیے بھی ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہونے والے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستی پالیسیوں اور عالمی مالیاتی حالات نے پاکستانی سونے کے بازار کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا۔ 2020 کے بعد عالمی وباؤں، جنگوں اور مالیاتی بے یقینی نے سونے کی عالمی قیمت کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔
पाकिस्तान में इस इजाफे का असर कई गुना ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि मकामी मईशत पहले ही दबाव में थी। महंगाई, बेरोज़गारी और करेंसी की कमज़ोरी ने अवाम को मज़ीद सोने की तरफ धकेल दिया। इस दौरान हुकूमत ने सोने की दरामद और फ़रोख्त के हवाले से निगरानी सख्त कर दी। बड़े लेन देन पर नज़र रखी जाने लगी और मशकूक सरगर्मियों की रिपोर्ट्स मुरतब हुईं। कुछ हद तक इससे गैर कानूनी सरगर्मियों में कमी आई, मगर मुकम्मल शफाफियत अब भी हासिल ना हो सकी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सोना सदियों से एतमाद और खामोशी पर चलने वाली तिजारत रहा है। आम शहरी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि सोना वाकई महफूज सरमायाकारी है या नहीं। हकीकत यह है कि सोना तवील मुद्दत में अपनी कद्र महफूज रखता है, मगर कलील मुद्दत में इसकी कीमत जज्बात और अफवाहों से शदीद मुतासिर होती है। जो लोग बग़ैर तहकीक और सब्र के सोना खरीदते हैं वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। फ़ायदा हमेशा वही लोग उठाते हैं जो मालूमात, वक्त और वसाइल रखते हैं। ये भी वाज़ेह हुआ कि सोने का बाज़ार महज एक तिजारती निज़ाम नहीं बल्कि समाजी रवैयों का अक्स है। जब लोगों को रियासती निज़ाम पर एतमाद नहीं होता तो वो सोने में पनाह ढूंढते हैं। जब मईशत मुस्तहकम हो तो यही लोग अपना सरमाया कारोबार और सनत में लगाते हैं। इसलिए सोने की बढ़ती हुई तलब दरअसल एक इंतबाह होती है, कामयाबी की अलामत नहीं। पाकिस्तान के लिए असल सबक यह है कि मईशत को मजबूत किए बगैर सोने के बाजार को काबू में नहीं लाया जा सकता। शफाफ टैक्स निज़ाम, मुस्तहकम करेंसी और रोज़गार के मौक़े ही वो अवामिल हैं जो सोने की गैर मामूली तलब को कम कर सकते हैं। जब लोगों को मुस्तकबिल महफूज नज़र आए तो वो सोना नहीं बल्कि मौक़े खरीदते हैं। सोने के इस पूरे सफ़र में एक हकीकत बार बार सामने आती है। खामोश बाजार हमेशा ताकतवर के हक़ में होते हैं। कमज़ोर तबका सिर्फ कीमतें देखता है, जबकि ताकतवर लोग निज़ाम को समझकर फैसले करते हैं। यही फ़र्क सोने के राज़ों को जन्म देता है। आखिरकार पाकिस्तानी सोने का बाज़ार हमें ये सिखाता है कि दौलत को छुपाने के बजाय निज़ाम को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। सोना खुद मसला नहीं बल्कि इस पर हमारा इन्हिसार असल मसला है। जब तक मईशत पर एतमाद बहाल नहीं होगा, सोने के राज सामने आते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।